السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازوں کے اوقات بتائے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کے اوقات آئے ہیں۔ تو یہاں پر 4 نمازوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلی تو ذکر ہے شام کا۔ شام سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ پھر ذکر آیا ہے صبح کا، یعنی فجر کی نماز۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سب حمد جو ہے، تعریفیں اور یہ نماز سب اللہ کے لیے ہے اور ہونی چاہیے۔ پھر آگے کی ارشاد فرمایا گیا کہ تسبیح کرو اس کے تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ تیسرے پہر سے مراد عصر ہو گئی، اور ظہر سے مراد ظہر کا وقت ہے، دن چڑھنے کا وقت ہے۔ اور ایک نماز کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ایک دوسری آیت میں یعنی عشاء کی نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں عشاء کی نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس میں عشاء کی نماز کا ذکر آیا ہے، اور فجر کے وقت خاص طور سے قرآن حکیم پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ پھر ایک اہم معجزے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور یقیناً بڑا قابل غور ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات ہی یہ کر سکتی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ جو اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا سکے۔ وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی بہترین مثال، یوں تو اس کی اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندہ مرغی ہوتی ہے، اس میں ایک بے جان انڈا نکلتا ہے جس کو ہم تل کے کھا جاتے ہیں، اور پھر اسی مردہ انڈے میں سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پھر ایک زندہ مرغی نکلتی ہے، چوزا نکلتا ہے، مرغی بن جاتا ہے، مرغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، یہ اسی کی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جو کسی اور کے بس میں نہیں۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس پر اگر غور کریں ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی قدرت کی، کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر جب اسی زمین پر بارش برستی ہے تو وہی زمین اگر زرخیز ہو تو پھر ہری بھری جاتی ہے، کھیت لہلانے لگتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے۔
یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس نشانی کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات دہرائی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم جو مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، دوبارہ اٹھ کھڑے ہو گے، دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کو ایک دن مرنا ہے، اور جو اب تک پیدا ہوئے ہیں، اب تک انتقال کر چکے ہیں تو کر چکے ہیں، اب جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ لیکن اس موت کی حالت سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک مرتبہ زندگی دے گا، اور وہ زندگی پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور اس بارے میں تو بے شمار آیتیں ہیں کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھی زندگی ہوگی، بروں کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ پھر ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی دہرائی ہے اور یاد دلائی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہم جانتے ہیں کہ مٹی سے ہوئی تھی، اور پھر یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس مٹی سے تخلیق کیے ہوئے انسان کی پھر نسلیں چلنے لگیں، اسی سے ہوا اماں ہوا پیدا ہوئیں، پھر انہی سے پھر انسانوں کی نسل چل پڑی، اور بے حساب انسان پھر پیدا ہوئے، مرد اور عورت پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ تمام نشانیاں ایسی ہیں کہ ہم ان پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سنجیدگی سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اگر ان پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو اللہ کی قدرت کے ہم قائل ہو جائیں، اور جب اللہ کی قدرت کے ہم صحیح طرح قائل ہو جائیں گے، مضبوطی سے قائل ہو جائیں گے، تو پھر اس کی تمام باتوں پر ایمان لانا کچھ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پھر جب ایک اتنے عظیم کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ہمیں یقین ہو جائے گا، اور اس نے کیے ہیں، تو پھر آئندہ آنے والے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یقیناً وہ بھی پوری ہوں گی۔ یعنی قیامت کا برپا ہونا، انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اور اچھے اعمال کے صلے میں اچھا صلہ پانا، برے اعمال کے صلے میں برا صلہ پانا، یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ پھر ان باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی کہ جو خالق اس دنیا کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی نسلوں کو پیدا کر سکتا ہے، پھر ان کو مار سکتا ہے، پھر ان کو جلا سکتا ہے، تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ اس نے وعدے کیے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اور پختہ یقین ہوگا تبھی پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور پھر ہمارا عمل بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ یقین پختہ نہیں ہوگا تو ہمارا عمل بھی پھر اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ پوری طرح یقین کرنے، ان پر غور کرنے، اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر ہم اس کے اچھے بدلے کے حقدار بنیں، ہمیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملے اپنے اعمال کا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔